بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت استعمال کرنے یعنی پانی لانے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے، وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا، اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا، ہمارے کھیت کلیان باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، اٹھو، پس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے، ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، لہٰذا اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اگر کسی بشر کا بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو اسے بیوی پر حاصل ہے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس طرح کی حدیث دارمی اور طبرانی سے بھی روایت ہے۔